بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لیب پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پیپر کو صحیح طریقے سے کس طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے اور مختصر سوالات پر مبنی ہے یہ ویڈیو۔ پہلا پیپر آپ کا فقہ اور سال دوئم کا سالانہ امتحان کے پیپر آپ کی خدمت میں سولو کیا ہے، تاکہ جن اسٹوڈنٹ کو یہ شارٹ کوسچن نہیں ملے تو وہ یہاں سے شارٹ کوسچن یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین شاٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس اصول کے مطابق پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کے پیپر میں اچھے مارکس بھی آئیں گے اور چیک کرنے والے پر بھی اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا سوال نمبر 1 شروع ہوگا۔ یہ معروضی حصہ ہوگا، مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور یہ کوشچن آپ نے مختصر لکھا ہوتا ہے تو آپ نے مختصر ہی اس کوشچن کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ بات اس میں شامل ہو رہی ہے جس کو پورا کرنا آپ کو ضروری ہے تو آپ پھر وہ اس کو 3-5 لائنوں سے زیادہ نہ ڈیفائن کرے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سوال میں جو انہوں نے 2 کوشچن کیے ہوئے تو ان دونوں کا جواب دینا لازمی تھا، تو اس لیے یہ کوشچن تقریباً 5 لائنوں پر مبنی تھا۔ دوسرے سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مارکر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ تو سارے اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ پتہ ہوگا کہ پیپر اٹیمپٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ بال پینٹ آپ کے پاس بلو ہو، بلیک ہو، مارکر ہونا چاہیے۔ جو بورڈ کے پیپر دیتے ہیں تو وہ سوال جو ہے نا مارکر سے لکھا کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ بال پینٹ صرف جواب کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی بلیک بال پینٹ نہیں استعمال کیا جائے، بلو مارکر استعمال کیا جائے۔ بلو یا بلیک، ویسے بلو استعمال کر لیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسلامیات کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں، گائیڈ کر رہی ہوں۔ تو اسلامیات کے حوالے سے آپ کو جو مارکر ملتا ہے، ایک تو عام مارکر ہوتا ہے اور ایک عربک لکھنے کے لیے علیحدہ مارکر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گی کہ وہ آپ نے کس طرح مارکر لینا ہے اور کتنے سائز کا ہونا چاہیے۔ تو وہ عربک لکھنے کے لیے یا پھر ترجمہ لکھنے کے لیے وہ والا مارکر آپ یوز کریں تو وہ اس پہ جو آتے ہیں پیپر میں بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے، اور جو آپ کسی آیات مبارکہ کا ترجمہ لکھ رہے ہیں یا پھر کسی کا قول لکھ رہے ہیں تو وہ آپ اس سے ڈیفائن کریں گے تو وہ پیپر میں بالکل اچھے طریقے سے نظر آتا ہے، واضح طور پر دکھائی دیتا ہے چیک کرنے والوں کو۔ آگے تیسرا سوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیپر فقہ کا آپ کا شارٹ کوسچن پر مبنی ہوتا ہے اور یہ 20 نمبر کے مختصر سوالات ہوتے ہیں۔ یہ آپشن کے حوالے سے ہوتا ہے، جیم جز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر جس طرح آپ کی عربی آگئی ہے، یہ اجماع کی حجت پر ایک آیت کریمہ پیش کرے تو اس کو آپ اس طرح مارکر سے ڈیفائن کریں گے تو اس کا آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی لکھیں گی اور عربی بھی لکھیں گی تو یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کس طرح اچھے طریقے سے پارلیمنٹ ہو رہا ہے، یعنی نظر آ رہا ہے، ایگزامینر کو چیک کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے بالکل آپ نے اسی طریقے سے اور اسی طرح خوبصورت انداز سے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں اچھے مارکس آ جائے۔ اگر آپ اس سے اور بہترین طریقے سے بھی پیپر حل کر سکتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے حل کر سکتے ہیں تو آپ کے اور اچھے مارکس بھی آ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لانگ کوسچن سولو کرنا بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی یہاں پر جو ہے اس مارکر کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس مارکر کے ساتھ باقاعدہ لائیو ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں وہ لائیو ویڈیو بنا سکوں تاکہ آپ کو اس پہ مارکر کا استعمال اور آپ کون سے مارکر استعمال کر سکتے ہیں، کس وقت عربی عبارت لکھنے کے لیے آپ نے کون سے مارکر استعمال کریں، سب کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔